الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوست بزرگوں، جو شریعت جو دین اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اس میں حقوق کی ادائیگی کا بڑا زور دیا گیا ہے اور بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے. قرآن پاک کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر بندوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے. ایک تو حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے. اللہ کے حق ادا کرنا، ایک بندوں کا حق ادا کرنا. نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. اللہ کی قسم کھانا ہے، یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ غیر اللہ کی قسم نہ کھاؤ، یہ جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، اللہ کا حق ہے. اور ایک حقوق العباد ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے اور جو دنیا میں ہم اعمال کرتے ہیں اس اعمال کا پورا نفع حاصل کرنے کے لیے حقوق العباد کا ہونا ضروری ہے. تو آدمی یوں سمجھے کہ عبادات کی لائن سے مکمل ہو کر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور میں زندہ بن گیا، یہ نہیں ہے. بلکہ فرمایا اصلاح نفس کے لیے جس طریقے سے عبادات کا ہونا بھی ضروری ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کا ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے جب کسی اللہ والے سے بیعت ہوتے ہیں تو بیعت ہونے کے وقت جس طرح عبادات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ کی نمازیں چھوٹ گئی تو اس کو پوری کرو، روزے چھوٹ گئے تو اس کو پورا کرو، اس طرح حقوق العباد کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حق رہ گیا ہو تو اس کو بھی ادا کرو. دنیا کے اندر آدمی اگر حق ادا کیے بغیر چلا گیا تو اس کا بدلہ مقبول عبادتوں کے ذریعے سے آدمی کو دینا پڑے گا. مقبول عبادتیں، مقبول نمازیں، ان حقوق العباد کے اندر سب سے اہمیت جو رکھتا ہے وہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، جس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے. صلہ رحمی کے متعلق احادیث پاک کے اندر بھی اللہ نبی علیہ السلام نے بڑے فضائل بیان فرمائے، بڑی تاکید بیان فرمائی اور قطع تعلق کرنے پر بڑے سخت وعیدیں بیان فرمائی کہ رشتہ داروں کے جو ہمارے حقوق ہیں، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، اور جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، پھوپھی ہیں، ماموں ہیں، شوہر ہے تو بیوی ہے، بیوی ہے تو شوہر ہیں، ان رشتہ داروں کے حقوق ہمیں جان جان کر اس پر عمل کرنا. اللہ نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 3 عمل کرے، 3 کام کر لے، میں کہتا ہوں اس کے لیے اللہ حساب آسان فرمائیں گے اور جنت کا دخول اللہ عطا فرما دیں گے.
3 کام کیا ہیں؟ فرمایا گیا سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ یہ 3 کام۔ سل من قطعک، جو تم سے توڑے، رشتہ توڑے، اس سے تم کیا کرو؟ جوڑو، سل من قطعک۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اس کو تم معاف کرو۔ واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے اس کے ساتھ تم اچھائی کا معاملہ کرو۔ حساب کا آسان ہونا معمولی چیز نہیں ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی حساب لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں میرا بھی حساب لیا جائے گا۔ عائشہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس کے نامہ اعمال کو دیکھ کر اللہ یہ کہہ دے کہ درگزر ہے، اس کے لیے آسانی کا معاملہ ہو گیا۔ اللہ حاسبنی حسابا یسیرا، دعا سکھلائی گئی کہ اللہ میرے حساب کو آسان فرمائیے۔ اور جنت کا دخول کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہماری ساری عبادتوں کا مقصد اللہ کی رضا اور جنت کا حصول ہے، جنت کا دخول ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام دعا سکھلائی، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او فعل او عمل۔ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور جنت میں لے جانے والے جتنے اعمال ہیں، چاہے میرا بدن کے ذریعے سے ہو، زبان کے ذریعے سے ہو، میرے کام کے ذریعے سے ہو، اس کی مجھے توفیق دے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ عَمَلٍ۔ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اور جہنم کے قریب کرنے والے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے کام ہیں، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو جنت کا حصول معمولی چیز نہیں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس کو اللہ جنت میں داخل فرما دے اور جس کو اللہ جہنم سے بچا دے، مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے، جس کو اللہ جنت میں داخل کر دے اور جو جہنم سے بچ جاوے، یعنی اللہ کے فضل سے اعمال کر کے آدمی ڈرتا رہے، اعمال کر کے آدمی ڈرتا رہے کہ میرا عمل قبول ہے کہ نہیں۔ تو جنت کے حصول کے لیے، حساب کی آسانی کے لیے فرمایا گیا صلہ رحمی اختیار کرو۔ آسانی والا عمل اللہ کے نبی علیہ عطا فرما دیا کہ جو تم سے توڑے، صلہ رحمی مطلب جو تم سے توڑے، سل من قطع، قطع تعلق کرے، اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ کہ میرے ساتھ اچھا آدمی کر رہا ہے تو میں اچھا ہی کروں، یہ تو ادلا بدلا ہے، یہ احسان نہیں ہے۔ شریعت نے احسان سکھلایا ہے، ادلا بدلا نہیں ہے کہ میرے ساتھ اگر اچھائی کا معاملہ ہو رہا ہے تو میں اچھائی کا معاملہ کروں گا، میرے ساتھ برائی کا معاملہ ہو رہا ہے تو میں برائی کا معاملہ کروں گا۔ یہ شریعت نہیں سکھا رہی ہے۔ میں تو اس کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کروں گا جو میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، اور جو میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہیں کرتا اس کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کروں گا۔ واعف عمن ظلمک، جو مجھ پر ظلم کر رہا ہے اس کو معاف کروں گا، اور جس نے ظلم نہیں کیا اس کو معاف کروں گا۔ واحسن الی من اساء الیک، اور میں کیا ہے، برے معاملات کرنے والوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کروں گا۔ شریعت نے سکھلایا ہے، اسی کا نام صلہ رحمی ہے، ادلا بدلا نہیں ہے، احسان ہے۔ اور آدمی احسان صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں پر جو بھی احسان ہم نے کیا ہے یا ہم کرتے ہیں، جب اس سے کچھ بگڑتی ہے، معاملہ خراب ہوتا ہے تو آدمی تانا دیتا ہے کہ جب اس کی ضرورت تھی ہم پہنچ گئے تھے، آج مجھے ضرورت ہے میرے پاس آتا ہی نہیں۔ بھائی تو پہنچ گیا تھا، جو تو گیا تھا اللہ کی توفیق سے گیا تھا، اللہ نے توفیق دی اس لیے تو گیا تھا، اور تیرا احسان کرنا اللہ کے لیے تھا۔ ایک صحابی آئے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں، میں ان پر احسان کرتا ہوں، میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرتے ہیں، میں ملنے جاتا ہوں ملنے نہیں دیتے، سلام کرتا ہوں سلام کا جواب نہیں دیتے، ہمارے ساتھ ہی باتوں کا ایسا معاملہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اس کی منہ میں مٹی ڈال رہا ہے، یعنی تو اس کام کو کرتا رہے، تیرے کو یہ کام کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کو کیا ہے تیرے پاس لائیں گے۔ آج انسان کیا اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے طلب کر رہا ہے کہ میرا حق فلاں ادا نہیں کر رہا ہے، باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا میرا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اولاد کہہ رہی ہے کہ باپ میرا حق ادا نہیں کر رہے، بھائی کی شکایت کر رہا ہے،
بھائی ہر ایک آدمی اگر حق طلب کریں گے تو حق کون ادا کرے گا؟ حق کی ادائیگی تو یہ ہے کہ آدمی اپنا حق جان کر عمل کرنے والا بن جائے. تو میرا شریعت کیا کہتی ہے کہ میرا دوسروں پر کیا حق ہے. باپ یہ سمجھے کہ میرا اولاد پر کیا حق ہے، اولاد یہ سمجھے کہ میرے باپ پر کیا حق ہے، بھائی بھائی سمجھے کہ میرے اپنے بھائیوں پر کیا حق ہے، رشتہ دار سمجھے کہ میرے اپنے رشتہ دار پر، اپنی پھوپھی پر، اپنے ماموں پر، اپنے رشتہ داروں پر کیا حق ہے. میں اس حق کو ادا کرنے والا بنوں تو آٹومیٹک کیا ہوگا، حق ادا ہو جائے گا. اور شریعت کہتے جب حق ادا ہو جائے گا تو گھروں کے اندر، خاندان میں رہنا اللہ ایک لذت کی چیز بنا دیں گے، ایک محبت کی چیز بنا دیں گے، مزے کی چیز اللہ بنا دیں گے. آدمی کو سکون اللہ عطا فرما دے گا. جب آدمی میں آپس میں بات چیت نہیں ہوتی، بول چال نہیں ہوتی، انبن ہوتی ہے یا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو کسی جگہ پر جانا جہاں آدمی اس کی نظر آ جاوے، کیا ہے اس کی نظر آ گئی تو آج کھانا بگڑ گیا، اس کی ملاقات ہو گئی تو مزہ نہیں آئی، فلاں شادی میں گیا، کیا ہوا کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بے سکونی پیدا فرما دیتے ہیں. کہ سکون کے پیدا کرنے کا ذریعہ کیا ہے، ہر ایک انسان اپنا حق ادا کر کے اس کو ادا کرنے والا بن جائے. تو ساری شکایتیں ختم، سارے جھگڑے ختم، ساری بدنیتی ختم اور ساری رنجشیں ختم. رنجشیں کس چیز کی ہے، شکایتیں کس چیز کی ہے کہ انسان اور ایک بندہ اور ایک رشتہ دار کا حق ادا نہ کرنے کی شکایت ہے. اسی وجہ بڑے فضائل بیان کیے گئے حدیث کے اندر. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمهم اللہ یوم القیامہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم. کہ تین شخص ایسے ہیں جن کو آخرت میں اللہ رب العزت محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. جہاں محبت کی نظر کی ضرورت ہوگی، دنیا کی ذرا سی اونچ نیچ آدمی پسند کر لے، قبول کر لے، رشتہ داروں کی ملاقات میں اگر تھوڑا نیچا ہونا ہو رہا ہے تو آدمی برداشت کر لے، آخرت میں اللہ رب العزت محبت کی نظر دیکھ کر اس کی مغفرت فرما دیں گے. تین آدمی ایسے ہیں جن کے اللہ آخرت میں محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ نہیں ہوگا. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے سخت عذاب ہے. کون ہے ان میں تین؟ ایک تو فرمایا وہ ہے المسبل، اپنے پائجامے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. اللہ ہمیں یہ گناہ سمجھا دے. پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، نمازی ہے، تلاوت کرنے والا ہے، تہجد گزار بھی ہے، روزے دار بھی ہے، غریبوں کا صدقہ خیرات سپورٹ کرنے والا ہے. لیکن فرمایا اگر المسبل پایا جا رہا ہے، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا پایا جا رہا ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ آخرت میں اللہ رب العزت محبت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے. دوسرا المنان، احسان کر کے جتلانے والا، رشتہ داروں پر احسان کیے ہیں اور احسان کر کے بھی موقع در موقع جتلانے والا، تان دینے والا. دیکھو فلاں کو میں نے اتنا احسان ہے میرا، کاروبار نہیں تھا میں نے کاروبار کروایا، رکشہ نہیں تھی میں نے رکشہ اس کو دلوائی، دکان میں نے اس کو دلوائی، اس کا کام بگڑا ہوا تھا میں نے کام بنایا، میں اس کے مشورے میں گیا تھا. یہ سارے تانے جو اس نے احسان کیا تھا اس احسان کو پانی پھر جاتا ہے. احسان کر، نیکی کر، دریا میں ڈال. کیا کہا گیا؟ نیکی کر اور دریا میں ڈال. جو نیکی ہم کر رہے ہیں، جو احسانات ہم کر رہے ہیں، کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ سے مقصد کو حاصل کرنا ہے. روزی کون دینے والا ہے؟ اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی چاہتا ہو اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کی روزی میں وسعت ہو اور اس کی بری موت سے حفاظت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں وسعت ہو، ہم سب چاہتے ہیں کہ روزی میں وسعت ہو. بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی وجہ سے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے، بھائی کا حق ادا کرنے کی وجہ سے اللہ نے بعد میں جا کر کیا ہے روزی کا دروازہ کھولا ہے. ہزاروں واقعات ایسے کہ اللہ نے روزی کا پہلے زندگی کاروبار کے اچھا نہیں تھا لیکن اپنے بھائی کو راضی کرنے کے لیے کچھ زیادہ دے دیا، والدین کی خدمت کر ڈالی، بھائی کو راضی کر دیا، رشتہ داروں کو راضی کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے روزی کے دروازے کھول دیے. اور آگے فرمایا اس کی عمر میں اضافہ. اگر روزی میں اضافہ ہے، عمر میں اضافہ نہیں تو کیا فائدہ؟
روزی میں اضافہ بھی چاہیے اور عمر میں بھی اضافہ چاہیے. دونوں کا ذریعہ کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے. اپنے بھائیوں کو معاف کرنا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا ہے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے. اور پھر فرمایا ہاں بری موت سے حفاظت، بری موت سے حفاظت کا ذریعہ ہے. علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، والدہ ناراض تھی، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. صلہ رحمی، والدہ، بھائی ناراض ہے، رشتہ دار ناراض ہے، اللہ کے نبی کا ان کی والدہ کو ان کو معاف کر دو. والدہ ناراض تھی، نہیں معاف کروں گی. اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی لکڑیاں جمع کرو، اس کو کیا جلا دیا جائے گا. والدہ نے قصہ سنا کہ میرے بیٹے کو جلایا جائے گا. ماں ہوتی ہیں، ماں نے فوراً کہا کہ نبی اللہ میں اس کو معاف کرتی ہوں. یہاں معافی کا زبان منہ سے نکلنا، کلمہ نکلنا تھا، وہاں پر کلمہ زبان پر جاری ہو گیا. تو بری موت سے حفاظت صلہ رحمی ہے، بری موت سے حفاظت صلہ رحمی ہے. اس لیے دوست بزرگوں، اپنی زندگیوں کے اندر ان چیز کو پیدا کرنا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خاندان میں، رشتہ داروں میں ہماری عزت ہو، ہم محبت کے ساتھ رہے، ہم سکون کے ساتھ رہے، اطمینان کے ساتھ رہے، ہماری دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو، ہمیں وسعت والی روزی ملے، آخرت والی روزی ملے، ہمیں اچھی موت آوے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ رب العزت حکم فرماتے ہیں کس چیز کا؟ یأمر بالعدل، عدل انصاف کا، بالعدل والاحسان، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینے کا اللہ حکم فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت کا حکم فرما رہے ہیں. ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام جمع ہوا نہیں تھا، میں اللہ کے نبی کی صحبت بیٹھا ہوا تھا. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. میں اس آیت کو سنا، اللہ رب العزت نے میرے دل میں اسلام کو پختہ کر دیا. اتنی زبردست آیت ہم ہر جمعہ کو سنتے ہیں، خطبے کے وقت ہم سنتے ہیں. تو دوستو بتلانے کا مقصد ہے، ہماری زندگی کا خلاصہ یہ ہے، اللہ بھی راضی ہو جاوے، اللہ کے نبی بھی راضی ہو جاوے، اور اللہ کے بندے بھی راضی ہو جاوے. ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے کو خواب میں دیکھا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہ لسٹ بنا رہا ہوں. کس چیز کا لسٹ بنا رہے ہو؟ کہ ان چیز کا جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں. کہ میرا نام ہے کہ تمہارا نام نہیں ہے. کچھ دنوں بعد پھر کیا ہے، اس فرشتے کو دیکھا کیا کر رہے ہو؟ کہ لسٹ بنا رہا ہو. کیا کہ جس سے اللہ محبت کرتے ہیں. کہ میرا نام ہے کہ ہاں تمہارا نام ہے، اس لیے کہ تمہارے دل میں اللہ کے بندوں کی محبت ہے. تو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، آخرت سنور جاتی ہے، دنیا کی زندگی میں چین و سکون اللہ عطا فرماتے ہیں. بہت زیادہ فائدے صلہ رحمی کرنے کے. اس لیے دوست بزرگوں، اپنے دل کو کیا ہے ذرا کھول دے، کشادہ کر دے، معافی کا دروازہ کھول دے. بھول تو ہر ایک سے ہوتی ہے. جو دنیا میں اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے، آخرت میں اللہ اس کی معافی کا اعلان فرمائیں گے. جو دنیا میں بندوں کے عیوب کو چھپاتا ہے، آخرت میں اللہ اس کے عیوب کو چھپائیں گے. کتنا بہترین عمل ہے. اس لیے دوست بزرگوں کیا ہے، اللہ کو بھی راضی رکھنا ہے. ہاں، اللہ کے بندوں کو راضی کیے بغیر اللہ راضی نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ فرمایا گیا کہ ساری کی ساری الخلق آیات اللہ، ساری کی ساری مخلوق کس کی آیات ہے؟ اللہ کی آیات ہے. اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.